ماتم منانے کے لیے نہیں ہے، یہ شہادتیں صرف آموزاری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ شہادتیں صرف صندل اور عرس نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ شہادتیں سینہ کوبی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ شہادتیں ماتم منانے کے لیے نہیں ہے، یہ شہادتیں فخر ہوا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگ سن لو، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ شہید ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے، وہ مرے نہیں ہیں، ان کو مرد۔ حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق شہید ہوئے ہیں، علی ابن ابی طالب شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر ماتم کرنا ہے تو اپنے آپ پر کرو کہ ہم نے اپنے زندگی سے نبوت محمدی کا جنازہ نکالا ہے۔ آپ کو ماتم کرنا ہے اپنی زندگی پر کرو کہ ہم نے سنت نبی کا جنازہ نکالا ہے۔ آپ کو ماتم کرنا ہے اپنی زندگی پر کرو، ہماری گناہوں سے زندگی بھری پڑی ہے، ہماری زندگیاں گناہوں سے لت پت ہے کہ جہاں دیکھو وہاں گناہوں پر نظر پڑتی ہے، ہر ایک گناہوں کے اندر ڈوبا پڑا ہے۔ ماتم تو اپنے آپ پر کرنا چاہیے تھا، ہم نے ماتم کیا حضرت حسین پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا کیا یزید تخت نشین ہو رہا ہے، حضرت حسین نے یزید کی تخت نشینی کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو واقعہ بھی معلوم ہونا چاہیے، حضرت حسین نے یزید کی تخت نشینی کو قبول نہیں کیا۔ یزید کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر چند بری خصلتیں بھی تھیں۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے نظام کے علاوہ باطل نظام غالب ہو جائے، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا کے اندر چلے، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی اور حکومت قائم ہو جائے، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت سے ہٹ کر کوئی اور حکومت قائم ہو جائے، آپ ملوکیت کا انکار کر رہے تھے، آپ نبی کریم محمد رسول اللہ کے طریقے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، آپ کو معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، وقت کی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، آپ پر سختی کی گئی، آپ نے بیعت نہ کی، آپ مکہ المکرمہ آ گئے، مکہ آئے تو مکہ کے اندر پھر کچھ دن رہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے، ایران سے خطوط آئے کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ان خطوط پر توجہ دیتے ہوئے یہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے تجازات بھائی نے ان کو بھیجا اور وہ گئے، کوفہ گئے، وہاں جا کر کے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت لی اور وہاں جا کر قریباً 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کی۔ حضرت حسین کو مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ آپ آئیے، یہاں کے حالات سازگار ہیں اور آپ کی بیعت آپ کے لیے کوفہ تیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے، لیکن آپ کو منع کیا گیا، آپ کو بڑے صحابہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیے، آپ کے والد کا قتل ہوا، آپ کے بھائی کا قتل ہوا، آپ کے بھائی شہید کیے گئے، آپ کے والد شہید کیے گئے، ایسی سرزمین پر آپ کیوں جاتے ہیں؟ اور لیکن آپ کے بھی مصر رہے، آپ جانا چاہتے تھے تو پھر وہاں پر صحابہ نے یہ کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں جائیے، لیکن آپ اپنے اہل عیال کو نہ لے جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو سامنے جب نکلے تو آپ کو راستے میں لوگ ملے، دیکھا کہ نماز رسول کوفہ کی جانب جا رہے ہیں تو راستے میں ساتھ ہوتے گئے، بڑا قافلہ ہو گیا، لیکن پھر راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ یزید حکومت پر تخت نشین تھا اور وہاں پر نعمان بن بشیر جو کوفہ کے والی تھے ان کو اس نے معزول کیا اور وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کو پھر گورنر مقرر کیا۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے
قتل کروا دیا. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملی. حضرت حسین نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور کوفہ کے لوگ باغی ہو گئے تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو راستے سے چلے تھے وہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے, لیکن آپ کے ساتھ اور آپ کے خانوادے کے افراد اور آپ کے ساتھی جو مکہ سے چلے تھے وہ لوگ باقی رہ گئے اور وہ کل 72 یا 73 افراد تھے. آپ جب آگے چلے تو حر نے آپ کا راستہ روکا اور آپ سے کہا کہ آپ کو آگے کوفہ کی طرف بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ مناسب جگہ چلتے ہیں. کربلا پر آئے تو عمر بن سعد کا لشکر آ کر کے پہنچ گیا. عمر بن سعد کا لشکر آیا, آپ کو وہاں روک دیا گیا, آپ کا گھیراؤ کیا گیا, 9 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے پر حضرت حسین پر اس دن 9 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. اور پانی بند کرنے کے بعد عمر بن سعد کو اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یا تو مجھے واپس ہونے دیا جائے یا پھر مجھے کسی اور بستی کی طرف بھیج دیا جائے کہ میں کفار سے لحاظ کر سکوں, اور پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر سکوں. لیکن عمر بن سعد نے جب عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا تو پھر وہاں پر جا کر کے یہ ہوا کہ عمر بن سعد عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. 10 محرم کے دن صبح میں جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع ہونے کے بعد حضرت حسین کے جو خانقادے کے افراد تھے اور 72 یا 73 افراد تھے وہ پھر ایک کے بعد دیگرے حضرت حسین پر شہادت اپنی جان کو نثار کرتے رہے اور شام تک کہ آپ سے تنہا اثر کی نماز تک آپ سے تنہا باقی رہ گئے. آپ کے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کو شہید کر دیا گیا. پھر ایک وقت آیا شمر جوشن نے کہا کہ آپ کیا کس بات کے انتظار کر رہے ہو, حسین کو قتل کرنے میں کس بات کا انتظار ہے. تو شمر جوشن نے پھر یہ کہا کہ آگے عمر تمیمی آگے بڑھا, اس نے آپ کے شانے تلوار کیا اور پھر ایک نقی شخص آگے بڑھا, اس نے آپ کے گلے میں نیزہ اتارا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس اثر کی نماز کے قریب شہید کر دی. تو یہ مظلومانہ شہادت حضرت حسین کی یہ پیغام ہمیں دیتی ہے کہ آپ اس شہادت پر ماتم کرنے کی بجائے اس کے پیغام کو لے کر کے جائے. یہ جو صحابہ نے شہادتیں پیش کی, جو صحابہ نے قربانیاں پیش کی, صحابہ نے جو حق کا ساتھ دیتے ہوئے باطل سے آنکھ ملا کر کے, حالانکہ حضرت حسین کو یہ معلوم تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں, حضرت حسین اپنے انجام سے باخبر تھے, حضرت حسین کو یہ معلوم تھا کہ میری زندگی کا فیصلہ ہو چکا, حضرت حسین کو یہ معلوم تھا کہ میں بچ کر کے واپس نہیں آ سکتا, لیکن حضرت حسین بغیر ڈرے, حضرت حسین نے وقت کی حکومت کے خلاف آواز کو بلند کیا. کیوں آواز کو بلند کیا؟ کیونکہ حضرت حسین کے خون میں حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ کا خون دوڑ رہا تھا, اور آپ کو معلوم تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, آپ کو معلوم تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور یہ معلوم تھا کہ آپ کو حق کے خلاف حق کے ساتھ جا کر کے باطل کی طاقت کو اگر جواب دینے کی ضرورت پڑے اور آپ کو اپنی جان نثار کرنی پڑے, آپ کو اپنے بچوں کو شہید کروانا پڑے, آپ کو اپنے عورتوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے, آپ کو اپنے خانوادے کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کو اگر شہادت کے جان کو نوش کرنا پڑے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ نماز رسول حضرت حسین ابن حیدر کی شہادت یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر حق کے لیے جان دینی پڑے تو جان دے دو, حق کے لیے اگر قربانی دینی پڑے تو قربانی دے دو, ذرہ برابر حق سے پیچھے نہ ہٹو. آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ حضرت حسین کو اگر مانتے ہیں, آپ یہ فیصلہ کریں آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اگر خلاف جبتے ہیں, حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ کے خاندان سے محبت کی بات کرتے ہیں اور نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں, حسن و حسین سے محبت کی بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیے حسین کا پیغام یہ تھا حق کے لیے جان دینی پڑے دے دو, باطل سے آنکھ ملاتے ہوئے شہید ہونا پڑے ہو جاؤ, اسلام کے لیے اگر جان دینی پڑے دے دو, اسلام کا
سکہ بلند کرنا کے لیے، اگر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اور حق کے لیے اگر جان دینی پڑے، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے، اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑے، گلشن نبوت کو قربان کرنا پڑے، خاندان نبوت کی قربانی دینی پڑ جائے، کوئی دریغ نہ کرو۔ یہ حضرت حسین نے پیغام دیا ہے۔ ہم حسین کے ماننے والے، حسن کے ماننے والے، علی بن ابی طالب کے ماننے والے، عثمان کے ماننے والے، عمر فاروق کے ماننے والے، ابو بکر کے ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے، نبی کریم محمد رسول اللہ، رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر ہے، واقعتاً مانتے ہیں تو شریعت کے لیے آپ کو جان دینی پڑے، آپ جان دینے سے نہ کترانا۔ یہ پیغام حسین نے دیا ہے، یہ پیغام حسین نے دیا ہے، یہ پیغام اہل بیت نے دیا ہے، یہ پیغام عثمان نے دیا ہے، یہ پیغام عمر فاروق نے دیا ہے، یہ پیغام علی بن ابی طالب نے دیا ہے کہ انہوں نے شہادت جو ہی پیش نہیں کی، انہوں نے شہادت ہمارے لیے پیش کی ہے، ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے اسلام کا، اسلام کے لیے آپ کو جان دینی پڑے دے دو، اسلام کے حکم سے روگردانی نہ کرنا، اسلام کے پیغام کو ٹوٹنے نہ دینا، اسلام کے قانون کو جھکنے نہ دینا، اسلام کے نظام کو جھکنے نہ دینا، قرآن کو جھکنے نہ دینا، حدیث کو جھکنے نہ دینا، نبی کی بات کو جھکنے نہ دینا۔ تمہاری بات جھک جائے چلے گا، نبی کی بات اعلیٰ رہے، قرآن کی بات اعلیٰ رہے، قرآن کی بات مانی جائے گی، نبی کی بات مانی جائے گی، محمد رسول اللہ کا پیغام عام کیا جائے گا، کلمہ حق لا الہ الا اللہ بلند ہوگا، تمہارے بات نہیں مانی جائے گی، دنیا کی سلطنتوں کی بات مانی نہیں جائے گی، حکومتوں کی بات مانی نہیں جائے گی۔ کوئی حکومت یہ کہتی ہے شریعت چھوڑ دو، شریعت نہیں چھوڑ دیں گے، تمہارا حکومت چھوڑ دیں گے، تمہارا دستور پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم شریعت کے قانون کو ماننے والے ہیں، تمہارے قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، تمہارے قانون کو پیروں پر روننے کے لیے تیار ہے۔ اگر تمہارا قانون یہ کہتا ہے کہ شریعت کا قانون نہیں چلے گا، ہمیں تمہارا قانون منظور نہیں ہے، ہمیں تمہارا قانون منظور نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات کہنی ہوگی، اگر مسلمان یہ بات نہیں کہتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پیغام اس نے نہیں دیا، حضرت حسین کی شہادت سے اس نے کوئی پیغام نہیں دیا، عثمان کی شہادت سے کوئی پیغام نہیں دیا۔ آپ نے پیغام یہ نہیں لینا ہے کہ کھچڑا بنا کر کے کھا لیا، 10 محرم کو صدر نکال لیا اور سینہ کو بھی کر لی اور ماتم کر لیا، یہ پیغام حسین کی شہادت کا نہیں تھا، یہ پیغام عثمان کی شہادت کا نہیں تھا، علی کی شہادت کا نہیں تھا، صحابہ کی شہادت کا نہیں تھا۔ حضرت صحابہ نے جو شہادتیں پیش کی اس کا پیغام یہ نہیں تھا، اس کا پیغام یہ ہے دنیا کے قانون جوتوں کی نوک پر، محمد رسول اللہ کا قانون ہمارے سروں پر رہے گا، ہمارے دل میں رہے گا، قرآن کا قانون چلے گا، حدیث کا قانون چلے گا، محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی۔ کوئی قانون محمد رسول اللہ سے ٹکرائے گا، پاش کر دیا جائے گا، تمہارے قانون ہم نہیں مانتے، ہم شریعت کا قانون مانیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہر قانون ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جو یونیفارم سول کوڈ آیا ہے یہ شریعت سے متصادم ہے، شریعت کے قانون سے متصادم ہے، شریعت کے قانون سے ٹکراتا ہے، شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو اس کو چاہیے حکومت کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے یہ کہے ہمیں تمہارا قانون منظور ہے، ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسلمان اپنی زندگی میں شریعت کا کوئی قانون نافذ کرنا نہیں چاہتا۔ بتائیے کیا ہماری شادی شریعت کے مطابق ہوتی ہے؟ بتائیے کیا ہمارا طلاق شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ بتائیے کیا میراث ہماری شریعت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے؟ بتائیے کیا عورتوں کو ہمارا حصہ دیا جاتا ہے؟ بتائیے یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ہماری شادی شریعت کے خلاف، ہماری طلاق شریعت کے خلاف، ہماری وراثت شریعت کے خلاف، ہماری آئینی زندگی شریعت کے خلاف، ہماری گھریلو زندگیاں شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، نبی کی ہر بات کا ہم خلاف کرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تمہارا قانون منظور نہیں ہے؟ ہمارے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ شریعت ہماری زندگی میں آئے۔ جیسے حضرت حسین کے زندگی میں شریعت تھی تو انہوں نے باطل کو سمجھا اور باطل کے خلاف سر کو اٹھایا اور وہاں شہید ہوئے، جیسے انہوں نے سمجھا تھا ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
بدعت و خرافات سے بچتے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی کیا کہتے ہیں، صحابہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فلاں نبی کیا کہتا ہے، فلاں ایم پی کیا کہتا ہے، پرائم منسٹر کیا کہتا ہے، دنیا کی حکومتیں کیا کہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم رہیں گے اس ملک میں رہیں گے، لیکن شریعت کے ساتھ رہیں گے، قرآن کے ساتھ رہیں گے، حدیث کے ساتھ رہیں گے، محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے نام کے ساتھ رہیں گے، توحید کے ساتھ رہیں گے، اسلام کے ساتھ رہیں گے۔ اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو رہیں گے، اور نہیں رہ سکتے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، جیسے حسین نے اپنی شہادت کو پیش کیا، حسین کے بچوں نے اپنی شہادت کو پیش کیا، ہم بھی پیش کر دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ حسین کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، علی کے ماننے والے، عثمان کے ماننے والے، عمر خطاب کے ماننے والے، ابو بکر کے ماننے والے، خالد بن ولید کے ماننے والے، عمر فاروق کے ماننے والے، حسن کے ماننے والے، اور صحابہ کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، یا اولیاء کو ماننے والے، اور یا اکابر کو ماننے والے، یا اسلاف کے ماننے والے، اپنے اسلاف کے کارناموں کو ماننے والے، یہ آج شریعت پر جب آج آتی ہے یہ پیٹ دکھا کر کے بھاگتے ہیں۔ شریعت پر آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ترمیم کر دو، بدل دو۔ یاد رکھو، جو یہ چاہتا ہے کہ شریعت سے ترمیم ہو جائے، شریعت کا قانون بدلے، جو یہ چاہتا ہے کہ ذرہ برابر اللہ کے قانون میں تبدیلی ہو جائے، میں اس سے یہ کہتا ہوں صاف اور ٹوٹل کلمات میں کہتا ہوں، جو یہ چاہتا ہے اسلام بدل جائے، اسلام نہیں بدل سکتا، بدلنا ہے تم بدل جاؤ۔ اسلام جیسا تھا ویسا رہے گا، جیسے نازل ہوا تھا ویسے رہے گا، قرآن جیسے آیا تھا ویسے رہے گا، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی بات جو کل تھی آج بھی رہے گی، کل بھی رہے گی۔ اللہ کے نبی کی بات نہیں بدل سکتی، قرآن نہیں بدل سکتا، شریعت نہیں بدل سکتی۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو تمہاری اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اسلام کو چھوڑ کر جس تہذیب میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تمہاری ضرورت اسلام کو اور اللہ کو نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اسلام پر عمل کرنا تو اسلام پر عمل کرو، اور پورے عمل کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر نہیں ہو سکتے تو اسلام کی تمہاری اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ قرآن کو تمہاری ضرورت ہے۔ قرآن کو ماننے والے ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک نہ قرآن مٹا ہے، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا انشاءاللہ۔ نہ اسلام بدلا ہے، نہ اسلام مٹا ہے، نہ مٹے گا انشاءاللہ۔ نہ اللہ کا قانون بدلا ہے، نہ بدلے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلے میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وقت کی حکومتیں آ جائے، وقت کی طاقتیں آ جائے، وہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور ہمارے سروں کو قلم کرے، اس کے بعد تبدیلی منظور کی جائے گی۔ اگر ہمارے سر نہ رہے تو اس کے بعد آپ جو چاہے وہ کریں۔